السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، آج کل تو حج بیت اللہ اور قربانی کے دن ہیں، اور ہم یہ دونوں اللہ کے حکم سے سنت ابراہیمی کے طور پہ مناتے ہیں۔ اچھا، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت ہی منفرد اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حج اور عید الاضحیٰ کی شکل میں ہمیں حضرت ابراہیم سے اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آج ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آخر وہ کیا خاص بات تھی جو ان کو سب سے ممتاز کر دیتی ہے۔ وہ کیا بات تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کی کہ وہ ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ دوستو، وہ خاص بات تھی توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بالکل یکسو موحد تھے، اور ان کی تمام زندگی صرف اور صرف ایک اللہ کی فرمانبرداری سے عبارت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حنیف یعنی ایک بالکل یکسو بندہ قرار دیا تھا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے انہیں چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ہر بات، ہر امتحان میں پورے اترے۔ لیکن دوستو، یہ چند باتیں دراصل وہ سخت ترین امتحان تھے کہ اگر کسی انسان کو کہا جائے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی وفاداری کو پرکھنے کے لیے کوئی سخت سے سخت آزمائش بتائے، تو شاید اتنا سخت سوالنامہ کوئی انسان نہ بنا سکے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن کن آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کے خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا مرتبہ پایا۔ اچھا دوستو، یہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عراق میں پیدائش ہوئی۔ اس وقت وہاں شرک، ستارہ پرستی، بت پرستی کا دور دورہ تھا، اور نمرود بن کنعان عراق کا بادشاہ تھا، اور وہ خود بھی خدائی کا دعوے دار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تو اپنے والد کے ساتھ ہی پڑ گیا، جو وہاں کے بت قدے کا چیف پروہت تھا۔ دوستو، قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت دھیمے طریقے سے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کی طرح سے ابا جان، میرے پیارے ابا جان کہہ کر اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ شرک سے باز رہے۔ لیکن جب باپ شرک سے باز نہ آیا تو خدا کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم نے اس سے تعلق توڑ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قبیلے والوں کو بھی بت پرستی، ستارہ پرستی، چاند اور سورج کی پرستی سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ حضرت ابراہیم کا اپنے قبیلے سے نہایت عمدہ آرگیومنٹ یعنی حجت کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک کی سورۃ انعام کی آیت نمبر 76 سے لے کر 78 تک پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ان آیتوں میں جس ڈائلاگ کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے نفس کے ساتھ گفتگو ہو، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ یہ وہ آرگیومنٹ ہے جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قبیلے والوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، رات کو مجھے ایک ستارہ نظر آیا ہے، یہ چمکدار ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو۔ لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو، میں تو ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، رب تو نہیں ڈوبا کرتا، رب تو ہر وقت ساتھ دینے والی ہستی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب چاند کو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، یہ روشن ہے، یہ زیادہ روشن ہے، یہ اس سے زیادہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہوگا۔ لیکن وہ بھی غروب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند سے بھی بیزاری کا اعلان کر دیا۔ پھر آخر کار سورج کی باری آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آرگومنٹ دی کہ دیکھو، یہ تو بہت ہی روشن ہے اور ان سب سے زیادہ بڑا ہے، یہ رب ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے سورج کی بھی ایک عمر ہے، وہ اپنے کچھ گھنٹے گزارنے کے بعد دن کے ساتھ وہ بھی ڈوب گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اسٹرانگ آرگومنٹ پیش کیا کہ دیکھیں، ستارے ہوں یا چاند ہوں یا سورج ہوں، یہ تو ڈوب جانے والے ہیں، ڈوب جانے والے تو رب نہیں ہوا کرتے۔ لیکن پیارے دوستو، ان کے قبیلے والوں نے ان کی کسی بات کو نہ مانا، بلکہ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ توحید میں پختگی کے ساتھ ساتھ آپ انتہائی ذہین اور بے حد ویٹی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
بتوں کے توڑنے کے واقعے کو قرآن پاک کی سورۃ انبیاء میں نہایت دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ہوا یوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قبیلے والے تو بالکل بھی شرک سے باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے ایک پلان بنایا ان کو سمجھانے کے لیے تاکہ وہ ان کو جھنجھوڑ سکے۔ تو ہوا یوں کہ گاؤں سے باہر کسی ایک بہت بڑے تہوار کے دن ایک میلہ سجنا تھا، تمام گاؤں والوں نے اس میلے پہ جانا تھا، تو حضرت ابراہیم نے اس میلے پہ جانے سے انکار کر دیا۔ تو جب تمام گاؤں والے میلے پہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا اٹھایا اور بت کدے میں داخل ہو گیا اور پیدر پہ ضربے مار کے تمام بتوں کو توڑ دیا، علاوہ ان کے سب سے بڑے بت کو۔ اور وہ جو کلاڑا جس سے انہوں نے سارے بت توڑے تھے وہ انہوں نے بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا اور خاموشی سے آ کے اپنے گھر پہ سو گئے۔ جب گاؤں والے میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تو سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو انہیں یہ شبہ ہوا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان جو ہے وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے۔ چنانچہ وہ ابراہیم کے پاس پہنچ گئے اور اس کو وہاں سے لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کا کس نے عشر کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ اپنے بڑے سے پوچھو، یعنی اس بڑے بت سے پوچھو، دیکھو تو صحیح کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھا ہے، اس نے توڑا ہوگا باقی ساروں کو۔ تو یہ تو بالکل ایک واضح سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے تمہارے سامنے۔ تو اس پہ جو گاؤں والے تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے بت نہ بولتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ جل سکتے ہیں، تو پھر بڑے بت نے کیسے چھوٹے بتوں کو توڑا ہوگا؟ تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ عقل کے اندھو، جب تم خود اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہو کہ بت نہ بول سکتے ہیں، نہ چال سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، تو جب یہ اپنی مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے تو یہ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ یہ تمہارے رب کیوں کہ ہو گئے؟ تو ان سب قبیلے والوں نے دل میں سوچا کہ ابراہیم بات تو صحیح کرتا ہے، لیکن جس کے دل میں ہی ٹیڑھ ہو تو اس کا آگے کیا بنے۔ لیکن انہوں نے فوراً اپنے دل سے یہ خیال نکالا اور آپس میں مل کے کہنے لگے کہ نہیں، یہ ابراہیم جو ہے ہمیں اپنے خداؤں سے برگزشتہ کرنے لگا ہے، ہمیں اس کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ چنانچہ ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ اس کے واقعے کے بعد ساروں کی بس ہو گئی اور انہوں نے یہ مقدمہ نمرود کی عدالت میں پیش کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا رب کون ہے جس کے لیے تم ہمارے خداؤں کے در پہ ہو گئے ہو، اور میں نے تو یہ سنا ہے کہ تم خود میری خدائی کے بھی منکر ہو، کیونکہ نمرود خدائی کا دعوے دار تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس میں نمرود نے کہا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے جیل سے 2 ایسے قیدیوں کو منگوایا جن کو پہلے ہی سزائے موت ہو چکی تھی۔ ایک کو اس نے بخش دیا، اس کو کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، اور دوسرے کی گردن اڑا دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بالکل کج بیسی پہ اتر آیا ہے، کیونکہ یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ کسی کو تخلیق کرنا، کسی کو زندگی دینا، کسی کی زندگی پیدا کرنا بالکل ایک اور بات ہے، اور کسی کی زندگی بخش دینا بالکل کوئی ایک اور بات ہے۔ تو اس کج بیسی کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دم اسے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے اور تیرا یہ دعویٰ ہے ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سن کے نمرود مبہوت ہو گیا کہ یہ کیا بات کہہ دی اس نے، اور کیونکہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا تو اپنے قبیلے والوں کی طرح وہ بھی اپنی اڑ پہ آ گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے، اور یہ کہہ کے اس نے یہ حکم دیا کہ گاؤں کے باہر ایک بہت بڑا الاؤ دہکا دیا جائے اور ایک منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ لیکن جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہو اس کو کون ضرر پہنچا سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ کی طرف سے آگ کو یہ حکم ہوا کہ آگ میرے ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور خبردار اس کا بال بھی پیکا نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان سے بالکل خیر و عافیت کے ساتھ نکل گئے۔ لیکن عراق کے حالات اتنے خراب ہو گئے ان کے حق میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کے پہلے شام اور پھر فلسطین چلے گئے۔ اچھا، حضرت ابراہیم کی شادی اس دوران اپنی چچا زاد حضرت سارہ سے ہو گئی تھی، لیکن حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو سکی اور وہ بے اولاد ہی رہی۔ اور اس درمیان جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ مصر تشریف لے گئے تو مصر کے بادشاہ نے حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کیا، اور حضرت بعد میں حضرت سارہ کے کہنے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے شادی کی، جس کے نتیجے میں بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ لیکن فوراً ہی یہ حکم صادر ہوا کہ حضرت حاجرہ اور اس شیرخوار بچے کو لے کے بے آب و گیا وادی یعنی مکہ میں چھوڑا۔ اب یہ اتنا سخت امتحان کہ جہاں نہ پانی، نہ فصل، نہ کسی کا آنا نہ جانا، اور ماں اور چھوٹے سے شیرخوار بچے کو وہاں چھوڑنے کا حکم ہو گیا۔
لیکن آگے تو ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے چونی کی، اور ایک مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ماں اور بچے کو لیا اور جا کے مکے کی وادی میں چھوڑ کے آ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی اور انہوں نے ایڑیاں رگڑیں تو پھر زمین سے زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا، جو آج تک وہاں پہ معجزے کے طور پہ بہہ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ وہاں پہ گئے اللہ کے حکم سے، تو ان پر امتحان کا سخت ترین مرحلہ آن پہنچا، اور رب تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے خواب کی شکل میں کہ اپنے بیٹے کو، جو کہ بڑھاپے میں ان کو عطا کیا گیا تھا اور ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا تھا، اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پھر حضرت ابراہیم ہی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ بس اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے اس حکم کو سچا کرنے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں شیطان نے ان کو بہکانے کی بہت کوشش کی، حضرت ہاجرہ کو بہکانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ دونوں دھن کے پکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور اپنے بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندا لٹایا تاکہ ان کے چہرے پہ نگاہ پڑنے سے ان کے دل میں محبت نہ جاگ اٹھے، اور اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی۔ اللہ کو ان کا یہ کام اتنا پسند آیا، اللہ کو ان کی یہ فرما برداری اتنی پسند آئی کہ ایک تو رب تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے سے ہٹا کے ایک دمبے کو لٹا دیا جائے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا چکے اور گردن کٹ گئی، جو کہ انہوں نے اپنی دانش میں اپنے بیٹے ہی کی گردن کاٹی تھی، تو جب انہوں نے پٹی ہٹائی تو اللہ کی مہربانی سے سامنے دمبا ذبح ہوا تھا، اور حضرت اسماعیل بالکل عافیت سے ایک طرف موجود تھے۔ اور پیارے دوستو، آج ہم اسی سنت ابراہیمی کی یاد میں ہر عید الاضحیٰ پہ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔ وفاداریوں کے ان سخت ترین امتحانات میں اعلیٰ ترین کامیابیوں کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امام الناس، ابو الانبیاء، حنیف، مسلم اور خلیل اللہ کے القابات جو ہے پیش کیے گئے۔ قرآن پاک میں 69 مقامات پر اور 25 مختلف صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر تو ایک علیحدہ مکمل صورت بھی پائی جاتی ہے۔ دوستو، سچ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اللہ کے ساتھ یکسوئی اور فرمانبرداری کی کہانی کو صرف 2 لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہ 2 لفظی کہانی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں بیان ہوئی ہے، جب رب تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حرفی حکم دیتے ہیں کہ اسلم، یعنی میرے فرما بردار ہو جاؤ، اور اس ایک لفظی حکم کے جواب میں نہ کوئی چون، نہ کوئی چراں، نہ کوئی حجت، نہ کوئی لین دین، بس ایک لفظی جواب اسلم تو، کہ میرے رب، میں آپ کا فرما بردار ہو گیا، میں نے آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ کا یہ حکم تھا، میں نے حکم مان لیا، اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ اسی لیے تو پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص نسبت، خاص عقیدت اور بہت محبت رکھتے تھے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی تینوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ پیارے نبی، ہم نماز میں آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھنے کی ہدایت کی ہر نماز میں، اور درود کے الفاظ خود تعلیم فرمائے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اے ہمارے اللہ، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر ایسے رحمتیں بھیجیے کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ آپ نے ابراہیم اور ان کی اولاد پہ رحمتیں بھیجی۔ انکا حمید مجید، آپ تو بہت ہی تعریف کے لائق ہیں، اور آپ تو بہت ہی بزرگ ہستی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل و اولاد پر اسی طریقے کی برکت بھیجیے کما برکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پہ برکت نازل فرمائی۔ اب آپ خود سوچئے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت کا وہ کیا لیول، وہ کیا معیار ہوگا جس کو اپنے حق میں ہر نماز میں مانگنے کی تلقین ہمارے پیارے نبی نے اپنے ہر امتی کو فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو
صحیح معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی نسبت سے حضرت ابراہیم کی صحیح سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ سنت دوستو ہے کہ دنیا کی تمام مجبوریوں کو ایک طرف رکھ کے صرف اللہ اور اس کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانا۔ دوستو اگر ہم دعوے دار ہیں یا امیدوار ہیں اس محبت کے، اس الفت کے اور اس تعلق اور اس نسبت کے اپنے نبی کے ساتھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے روزمرہ معمولات میں تمام مجبوریوں کو بھلا کر حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور اگر اتنا نہیں تو کم از کم کیا ہم ان لوگوں سے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ، ظلم اور حق تلفی پر تلے ہوئے ہیں، کم از کم انہی سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یقین کیجئے اس عید پر بکرا اپنی جان سے جائے گا اور آپ 20,000 روپے سے جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ درود ابراہیمی کی تو شاید خوشبو بھی نصیب نہ ہو۔ دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے اور ہمارے چینل افتخار ٹاک کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم ہر ہفتے اسی طریقے کی ایک دلچسپ ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔